روشن ہوئی شمع تو جلنے لگے پروانے، آغاز ہے بسم اللہ سے انجام خدا جانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آغاز کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک ارض و سما ہے، جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، جس کے کرم تلے کرم بھی محتاج کرم دکھائی دیتا ہے، جو خالق ہے کون و مکان کا، پھولوں میں مہک کا، کلیوں میں چٹک کا، دریاؤں میں روانی کا، جنوں پرند کا۔ بے شک خدا تعالیٰ نے اس کائنات کو بڑی مہارت سے بنایا ہے۔ لہلہاتے جنگلات، آنکھ مچولی کھیلتا سورج، راتوں میں رستہ دکھانے والا چاند، مقرر حدود میں گھومتی ہوئی یہ کائنات، ایسی کئی چیزیں جن کا نام لیتے ہم تھک جائیں، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتی دکھائی دیتی ہیں اور اپنے خالق و مالک کی شان بیان کرتی رہتی ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ دنیا بغیر کسی نمونے معین، بغیر کسی سیمپل کے بنائی ہے، اور یہ تمام چیزیں بغیر کسی مقصد یا بغیر کسی خلق کرنے والے کے نہیں بنی۔ جب لوگ ان تمام تخلیقات کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بغیر کسی تخلیق کرنے والے کی نہیں بنی، تو دماغ میں یہ سوال جنم لیتا ہے کہ آخر اس ذات باری تعالیٰ کو بھی تو کسی نے خلق کیا ہوگا، جو خالق ارض و سما ہے، کیا اس کا بھی کوئی خالق ہے؟ پہلی بار اگر یہ سوال سننے کو ملے تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس بات کا علم نہیں رکھتے اور ایسے خود ساختہ تصورات میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو سکتے ہیں، اور شیطان موقع کا فائدہ اٹھا کر انسان کو گمراہی کی جانب لے جاتا ہے اور روز قیامت تک ایسا کرتا رہے گا۔ شیطان تو ہمیشہ سے انسان کو ان سوالات میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ کیا یہ سوالات درست ہیں یا غلط، اور اگر درست ہیں تو ان کا جواب کیا ہے۔ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میں ہوں علی زین اور آپ دیکھ رہے ہیں الف بے جیم ڈاکومنٹری۔ یاد رہے کہ اسلام کے پاس ہر سوال کا جواب ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہو۔ لہذا اگر کوئی شخص آپ سے ایسا سوال کرتا ہے تو اسے ڈانٹو یا روکو مت، بلکہ اسلام کے بارے میں جاننے کا ہر کسی کو حق ہے۔ اگر موقع پر ایسے سوالوں کا تسلی بخش جواب نہ دیا جائے تو وہ پوچھنے والا گمراہ کن تصورات میں گم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا دماغ سر پہ لگے بالوں کی طرح ہے، جسے اگر مقرر کردہ وقت پر نہ کاٹا جائے تو وہ مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم ان سوالوں کا جواب نہ تلاش کر پائیں تو انسانی فطرت ہے کہ وہ خود سے ان چیزوں کے متعلق تصورات فرض کرنے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات خالق ہے، نہ کہ مخلوق پیدا ہوتی ہے۔ لہذا ہمارے اندازے کے مطابق اگر خالق بھی پیدا ہوا ہے تو وہ خالق کیسے ہوا؟ اگر خدا تعالیٰ کا کوئی خالق ہے تو وہ خدا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ مان کر چلیں کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی کسی نے پیدا کیا ہے، تو پھر ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ خالق کے خالق کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور اس خالق کا خالق کون ہے، پھر اس خالق کے خالق کو خلق کرنے والا کون ہے؟ یہ ایک چکرا دینے والا سوال ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ لامتناہی ہو جاتا ہے جب تک کہ ہم اس بات کا اقرار نہ کر لیں کہ یہ اختتام ہے۔ اگر خدا کا کوئی خالق ہے تو وہ خدا نہیں، بے شک ہمارا خالق حقیقی اللہ رب العزت ہے، اور اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کچھ یوں کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے۔ دوستو، ایک اور واقعہ سننے کو ملتا ہے کہ بغداد شہر کے بازار میں کھڑے ہو کر ایک ملحد یعنی خدا کا منکر یہ چیلنج کر رہا تھا کہ مسلمانوں، میرے چند سوالات کے جواب دو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اور اس کا سوال بھی یہ تھا کہ اللہ رب العزت کو بنانے والا کون ہے؟ تو سب بہت پریشان تھے، حتیٰ کہ علماء
इकराम भी परेशानी में मुब्तला हो चुके थे, क्योंकि ये शख्स इस्लाम को नहीं मानता था और कहता था कि मुझे इस्लाम और कुरान से हटकर कोई ठोस जवाब दीजिए। कहा जाता है कि उस दौर में जब वो शख्स एक बार फिर बाजार में सवालात लेकर आया तो एक 11 साला बच्चा उठ खड़ा हुआ जो मुल्हिद से कहने लगा कि बोल, क्या सवाल हैं तेरे। उस बच्चे के चेहरे पर जलाल था तो मुल्हिद कहने लगा कि ये बच्चा क्या करेगा। तो बच्चा कहने लगा तू सवाल पूछ। तो मुल्हिद ने कहा तुमने अल्लाह को देखा है। उस बच्चे ने जवाब दिया कि इसे कोई नहीं देख सकता लेकिन वो सबको देख सकता है। तो मुल्हिद कहने लगा कि मैं ये बात नहीं मानता, मुझे कोई ठोस जवाब दो बच्चे। तो बच्चे ने जवाब दिया कि अगर तुम ऐसे शख्स के पास बैठे हो जिसको मौत आने वाली है तो उसमें से कौन सी चीज निकलती है। तो वो मुल्हिद कहने लगा कि उसमें से रूह निकलेगी। तो फिर बच्चे ने कहा क्या तुम उस निकलती हुई रूह को देख सकते हो। मुल्हिद चुप हो गया और कहने लगा नहीं, मैं उस रूह को नहीं देख सकता। तो बच्चे ने कहा कि तुम उस खालिक की बनाई हुई रूह को नहीं देख सकते तो तुम उस खालिक को किस तरह देखोगे। सामाईन, अकल भी ये बात मानती है कि अगर अल्लाह पाक का कोई शरीक होता यानी कोई और दूसरा खुदा तो क्या इन दोनों खुदाओं में दुनिया पे कब्जे के लिए जंग ना होती। शैतान इंसानी फितरत से बखूबी से वाकिफ है और इंसानों में वसवसे डालकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश करता रहता है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो खुदा ताला को नहीं मानते, जो ये सवाल करते हैं कि अल्लाह अपने जैसा कोई और खुदा बना सकता है कि नहीं। इसका जवाब भी हम पहले अच्छी तरह बयां कर चुके हैं कि एक खालिक अपने जैसा खालिक नहीं बना सकता। अगर वो बना सके तो वो खालिक नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा और आपके इल्म में बहुत इजाफा हुआ होगा। ऐसी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप हर लम्हा बाखबर रहें। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।